سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت کی وہی اہمیت ہے جو کہ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو اس دن 10 راتوں کی عبادت کی فضیلت کا اس طرح نہیں پتہ جیسے کہ رمضان المبارک کی 10 راتوں آخری 10 راتوں کی فضیلت۔ صغیرہ گناہوں کی بات ہے، کبیرہ گناہوں سے توبہ لازم۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ عید الاضحیٰ آئے گی تو عید الاضحیٰ ذوالحجہ میں ہے۔ ذوالحجہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے، جس طرح بہت سارے مبارک مہینے، ابھی رمضان المبارک گزرا۔ یہ میں نے شروع میں سورۃ الفجر کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتیں جمہور مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی راتیں، اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے مقدس ہیں، کتنے محترم ہیں، کتنے عظیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے ایون کی اور آڈ کی۔ یہ میں انگریزی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو اس کا ترجمہ اردو میں سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے کیا کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں، جفت کی اور طاق کی، ایون کی اور آڈ کی۔ تو چونکہ یہ 10 راتیں ہیں، اس پر بھی مفسرین کا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی ہے کہ یہ جو ایون ہے یہ 10 ذوالحجہ ہے، 10 ذوالحجہ، اور یہ جو طاق ہے یہ 9 ذوالحجہ ہے، 9 ذوالحجہ، یعنی یوم العرفہ، جس دن حج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی اور 10 ذوالحجہ کی اور 9 ذوالحجہ کی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ دن کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت جو ہے، اس میں سے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت کی وہی اہمیت ہے جو کہ رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں کی عبادت کی اہمیت۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں میں تو عبادت کرتے ہیں، کئی لوگ، اکثر تو نہیں، کئی لوگ کرتے ہیں جن کو احساس ہے، جن کو شوق ہے، جن کو اجر کمانے کا شوق ہے، تو آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، آخری 10 دنوں میں عبادت بھی کرتے ہیں ایکسٹرا۔ لیکن ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اتنی زیادہ عبادت کی اہمیت نہیں ان کے دلوں میں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد له فیها من ایام العشر وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی روایت، یہ سند تھوڑی سی اس کی کمزور ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تھوڑی سی کمزور سند ہے اس کی، لیکن فضیلت کے باب سے ہے تو اتنی کمزوری فضیلت کے باب میں برداشت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی دن دنیا میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعتبار سے اتنے پسند نہیں ہے جتنے 10 دن ذوالحجہ کے، اور ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات ان 10 دنوں کی وہ لیلۃ القدر کی جیسی ہے، یعنی جیسے اجر لیلۃ القدر میں ملتا ہے ویسا اجر 10 ذوالحجہ کی ایک رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو اس دن 10 راتوں کی عبادت کی فضیلت کا اس طرح نہیں پتہ جیسے کہ رمضان المبارک کی 10 راتوں، آخری 10 راتوں کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جب ذوالحجہ آئے تو کوشش کریں میرے بھائی کہ اس کے اندر بھی کچھ ایکسٹرا عبادت کر لی جائے، کچھ نوافل کا اہتمام، کچھ قرآن کی تلاوت، ان 10 دنوں میں روزے رکھ لیے جائیں کچھ، لیکن خاص طور پہ
جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، اس کے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم العرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا انہوں نے قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ جو ایک سال پچھلا گزر گیا اس کے اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جب آپ اصول دیکھتے ہیں، پوری احادیث یا شریعت کا اصول دیکھتے ہیں، تو اصول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں جس میں کہ گناہوں کے کفارے کی بات ہوتی ہے، تو یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، یہ گناہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ لازم ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان نادم ہو اپنی غلطی پر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرے، عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہوتی ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے توبہ لازم ہے، لیکن انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہر روز ہوتی ہیں انسان سے۔ کون ہے جو غلطیاں نہیں کرتا؟ ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان بار قدم نکالتا ہے تو انسان سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں بد نظری ہو جاتی ہے، کہیں زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے، کبھی انسان کی ٹون، بہت ساری چیزیں انسان غلط کر دیتا ہے۔ تو جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال میں ہیں، لیکن 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، یوم العرفہ کا روزہ رکھنا، ایک سال پیچھے اور ایک سال آگے والا ان سب کے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کچھ عبادت کا اہتمام کر لیں، کچھ تلاوت کا اہتمام کر لیں، اور خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 9 ذوالحجہ، جہاں بھی آپ کی مقامی 9 ذوالحجہ ہیں، ٹھیک ہے، جو مقامی کئی انڈو پاک میں، انڈیا پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کئی دفعہ ایک آدھ دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک آدھ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو 9 ذوالحجہ، نہ کہ جب حج وہاں پہ ہو رہا ہو اس دن نہیں، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ فضیلت والی چیز ہے، تو اس میں کوشش کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،